بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سلسلہ کلام یہ چل رہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر احسانات کیے اور ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی لازم کی، لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے احسانات کا شکر تو کیا ادا کرتے، اللہ نے جو ان سے تورات کے اندر وعدے لیے تھے وہ اپنے وعدوں پر ہی قائم نہ رہ سکے۔ کل کی یا اس سے پہلی آیات کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، توحید کو بجا لانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح یہ عہد لیا تھا اللہ نے، جس کا ذکر آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عہد لیا تھا تم سے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، قتل و غارت گری نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تیسرا عہد یہ لیا تھا کہ اگر کوئی تمہارا فرد کہیں کسی کے پاس چلا جائے، یعنی گرفتار کر کے کوئی لے جائے، قیدی بنا کر لے جائے، تو تم سب مل جل کر آپس میں اس قیدی کو چھڑانے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ مدینہ میں ابتدائی زمانے میں دو قومیں آباد تھیں، ایک یہود کی، بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کے دو قبیلے تھے، قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ تو یہودی تھے، اور دو قبیلے تھے بت پرست کے، جن کو کہا جاتا ہے اوس و خزرج۔
چنانچہ یہ 4 قبیلے ہو گئے ٹوٹل، یہودیوں کے 2 قبیلے، قبیلہ قریظہ، بنی قریظہ اور بنو نذیر، اور 2 قبیلے بت پرستوں کے، بنو اوس اور خزرج۔ چنانچہ یہ اوس و خزرج کی جب آپس میں کبھی لڑائی ہو جاتی تو بنو قریظہ والے اوس کے اور بنو نذیر والے خزرج کی مدد کیا کرتے تھے، گویا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ یعنی بت پرستوں کے جو 2 قبیلے تھے تو ان کی دوستیاں بنو قریظہ سے اور بنو نذیر سے تھیں، لیکن جب آپس میں بت پرستوں کی لڑائیاں ہوتیں تو بنو قریظہ اوس کی اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیا کرتے تھے اور اپنے افراد کو لڑائی میں بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ بت پرستوں کی مدد جب کی جاتی تھی تو اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ دوست کی جب مدد کرتا تو اس کے نتیجے میں یہودی بھی ان کی جب مدد کرتے تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے دوست کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم سے کتاب میں عہد لیا تھا تورات کے اندر کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، لیکن تم اپنی دوستی نبھانے کے چکر میں اوس و خزرج سے جب تم دوستی نبھاتے ہو تو اس کے نتیجے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے افراد بھی قتل ہو جاتے ہیں، تم یہ مت کرو۔ تو انہوں نے اس عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھا، اپنی دوستی نبھانے کے چکر میں اپنی ہی برادری کے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور گھروں سے نکال دیا کرتے تھے دوستی نبھانے کے چکر میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی یعنی قبیلہ بنو نذیر کے افراد قبیلہ قریظہ والوں کو قتل کر دیتے تھے، قریظہ والے بنو نذیر کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپسی خانہ جنگی اوس و خزرج کی وجہ سے ہو جایا کرتی تھی کہ دوستی نبھانے کے چکر میں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ان کا فرد قیدی بنا کر بت پرستوں کے پاس چلا جایا کرتا تھا تو یہ لوگ فدیہ دینے کے لیے سب لوگ پیسہ اکٹھا کرتے اور اپنے فرد کو اپنی برادری کے آدمی کو چھڑا لے آتے تھے۔ 2 حکم تو نہیں مانتے تھے کہ آپس میں خانہ جنگی نہ کریں تو خانہ جنگی کیا کرتے تھے، گھروں سے نکالا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی قیدی بنا کر چلا گیا تو اس کو چھڑا لے آتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے خالی قیدی چھڑانے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپس میں خانہ جنگی نہ ہو، گھروں سے نکالنا نہ ہو، گھروں کو ویران کرنا نہ ہو، اس میں یہ بھی شامل ہے تم 3 حکموں میں سے ایک حکم مانتے ہو کہ اپنا فرد اگر کہیں قیدی بن کر چلا گیا تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، 2 حکم نہیں مانتے تو توریت کے بعض احکام کو تو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو بعض احکام کو مانے اور بعض احکام کو نہ مانے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ جو میرے بعض حکموں کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ دنیاوی زندگی میں رسوا کر دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بڑے سخت عذاب میں ڈال دے گا، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ قرآن کے اس حکم سے جو آج قرآن کے اس واقعے سے جو آج بیان کیا اللہ نے،
ایک بات تو بہت کھل کر ثابت ہو گئی کہ ہمارے لیے اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں لازم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم شریعت کے بعض احکام کو جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں عمل کر لیں اور بعض کو چھوڑ دیں تو اللہ نے اس کو یہودیوں کی علامت قرار دیا ہے، اور ان کی ذلت و رسوائی کا سبب یہی تھا کہ وہ توریت کے بعض احکام کو مانتے تھے جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتا، اور جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اسی وجہ سے کہ وہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں آج کی سورہ بقرہ کی ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، ذکر چل رہا ہے بنو اسرائیل کا، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور تم خود اس بات کے گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد یعنی اقرار اور گواہ ہونے کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، یعنی اوس و خزرج کی مدد کرتے ہو جو بت پرست قبیلے ہیں، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، یعنی جو مزاج کے موافق اس پر تو عمل کر لیا، جو مزاج کے خلاف اس کو چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے یعنی مزاج کے مطابق والے پر عمل کرے اور خلاف والے کو چھوڑ دے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا جو مزاج کے مطابق تو عمل کرتے ہیں اور خلاف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی ہلکا پن ہوگا قیامت کے دن اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔